من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تیرہ رجب عید میلاد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ آج کا دن ایک مبارک دن ہے، ایام الہی میں سے یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سید الاولیاء والائمہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کو مخلوق کے لیے قرار دیا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام 13 رجب کو تقریباً اب اختلاف ہے کہ ہجرت سے کتنے سال پہلے ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ بعض 23 سال کے قائل ہیں۔ اگر ہم 23 سال کے قائل ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام سے ان کا ازدواج تقریباً 25 سال یا 24 سال کی عمر میں ہوا، اور بعض اس سے کم کے قائل ہیں۔ بہرحال ابھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے۔ ابھی مقصود یہ ہے کہ ہم آج کے دن کے اس بابرکت موقع کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کی مودت و محبت سے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو منور کریں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی متعدد احادیث ہیں کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے اوپر، یعنی مفہوم روایت آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہماری غمی میں غمگین ہوں۔ لہٰذا یہ دن 13 رجب یا اسی طرح سے عید میلاد کے جو ایام آتے ہیں، یہ ہمارے سامنے دو پہلوؤں سے بہت اہمیت کے حامل بن جاتے ہیں۔ پہلا پہلو ایام الہی میں سے ان کا ہونا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام ان کے سامنے اس کی یاد دہانی کرائیں، یعنی زندہ کریں۔ تو الہی ایام ان ایام کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کی یاد ابھرے، تازہ ہو، توحید اس سے نمایاں ہو، جلوہ گر ہو، دین اس سے زندہ ہوتا ہو، قائم ہوتا ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین کے قیام کے لیے، اپنے دین کی ہدایت کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے حجج الہی کا سلسلہ شروع کیا۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ وتعالی کی حجت تمام مخلوق کے اوپر ہیں۔ لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کا تذکرہ در حقیقت دین الہی کے قیام اور اس کے غلبہ، اس کے نفاذ اور اس کی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا تذکرہ ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلا پہلو بنتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ مودت اور محبت کا ایک اظہار کیا جائے، کیونکہ امت کے اوپر واجب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب قرار دیا ہے کہ ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام سے مودت و محبت کا اظہار کریں۔ یعنی اختیار نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم محبت کا اظہار کریں یا محبت کا اظہار نہ کریں، یعنی اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھیں یا نہ رکھیں، اختیار نہیں ہے۔ لازم ہے امت کے ہر فرد کے اوپر کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت و مودت کا ایک تعلق و رشتہ برقرار رکھیں۔ محبت خود ایک ایسا معنی ہے جو قابل تشریح ہے، کیونکہ اگر آپ لغت میں جا کے محبت کا معنی دیکھیں تو رغبت اور میلان کو کہتے ہیں محبت، لیکن اسی وقت محبت کے علاوہ بعض ہمیں ایسے کلمات مل جاتے ہیں کہ جو رغبت اور میلان کے معنی میں آتے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ محبت کو کیسے جدا کریں گے۔ اگرچہ اپنے نفس کے اوپر ہم لوگ غور و فکر کریں تو فرق کر سکتے ہیں احساسات کے اعتبار سے،
کیونکہ محبت ایک عظیم اور انمول اللہ کی عنایت ہے ہر نفس انسانی کے اندر۔ مثلا نفس انسانی کیونکہ رشد اور کمال اس نے حاصل کرنا ہے۔ ہم مختصر مدت کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، زندگی کا ترجمہ ہی ہمیں فرصت کرنا چاہیے، مہلت، یعنی موت سے پہلے کی مہلت کو کہتے ہیں زندگی۔ مثلا بعض لوگ زندگی کا ترجمہ کرتے ہیں لذت حاصل کر لو، باطل ایک اس کا ترجمہ اور معنی ہے زندگی کا۔ بعض زندگی کا معنی یہ پیش کرتے ہیں کہ مفاد اپنا لے لو، لذتیں حاصل کر لو، شہوات پوری کر لو، ایک باطل معنی ہے، یعنی زندگی کے مزے لینا، کھیل کود میں گزارنا، زندگی کا یہ منفی معنی ہے۔ زندگی کا حقیقی معنی ہے مہلت اور فرصت، کیونکہ کچھ مدت کے لیے زمین کے اوپر ہیں، سب کچھ اسی زمین پہ رہ جائے گا، حتیٰ کہ یہ جو بدن ہمیں بڑا اپنے آپ کو بھاتا ہے اور اس کی بڑی فکر کرتے ہیں، نہ اس پہ مکھی بیٹھنے دیتے ہیں اور نہ کوئی چونٹی چلنے دیتے ہیں، اس بدن نے زمین میں ہی چلے جانا ہے، کہیں پہ اس نے اور نہیں رہنا، ہمراہ لے کے اسے نہیں جا سکتے۔ جو میں ہے، جو ہم ہیں، جو اپنا نفس ہم جسے نفس کہتے ہیں، وہ اگلے جہان میں منتقل ہو جائے گا۔ البتہ منتقل ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگلے جہان سے اس کا ربط نہیں ہے، ربط اور تعلق ابھی ہے۔ نفس کا تعلق اگلے جہان سے ہوتا ہے، لیکن وہ اگلے جہان سے جو اس کا تعلق ہے وہ ضعیف ہے، اس سے قوی تر ہونا یا اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق برقرار رہ جانا، اسے کہتے ہیں موت۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، بدن ہے، امارات ہیں، تعمیرات ہیں، مال دولت، ساری کی ساری چیزیں زمین کے اندر ہی رہ جائیں گی۔ اس لیے زندگی ہے کہ اپنے نفس کو ترقی دے جائے، اپنے نفس کا اہتمام کر لے۔ آپ اگر اپنی زندگی پہ تھوڑا غور کریں، یہ مطلب بہت آشکار ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ رونما ہونے والا واقعہ ہے وہ زندگی اور موت ہی ہے۔ سورج نکلتا ہے، ڈھل جاتا ہے، نکلتا سورج زندگی کا پیغام ہے اور رات کی آمد موت کا پیغام ہے۔ موسم بدلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پتے اگتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں پھر سوکھ جاتے ہیں، انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے پھر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا حادثہ جو ہر وقت رونما ہے وہ زندگی اور موت کا رونما ہونے والا واقعہ ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو غافل پاتا ہے، غافل سمجھتا ہے کہ میں اس پہ غور نہیں کروں گا تو زندہ رہ جاؤں گا، میں اس کی ٹینشن نہیں اٹھاؤں گا تو زندگی کے دن بڑھ جائیں گے۔ اس لیے زندگی کا ترجمہ کریں فرصت، مہلت، کیونکہ اس کے بعد مہلت نہیں ہے کہ نفس ہمارا وہ ترقی کر جائے، کیونکہ نفس میں جو کچھ موجود ہے وہی سامنے آئے گا۔ یہ بات تمام انبیاء نے کی، قرآن، آسمانی کتب، بزرگ فلاسفہ، بزرگ عرفاء، سب نے یہ بات آ کے کی کہ جو نفس میں ہے وہ تم سامنے دیکھو گے، نہ کہ تمہارے جسم سے جو ظاہری اعمال صادر ہو رہے ہیں وہ تم پاؤ گے، کیونکہ عمل کے ظاہر عمل میں تو نفاق کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، اس لیے باطن میں جو نیت کرتے ہو، باطن میں جو ارادہ کرتے ہو، وہ اصل حرکت ہے نفس کی اصل حرکت وہ ہے۔ یہ جو حرکت نفسانی ہے ہمارے وجود کے اندر، یہ در حقیقت اگلے جہان میں ہمارے لیے سرمایہ بن رہی ہے۔ بالفاظ دیگر انسانی نفس جو ہے وہ ہمارے اس طرح سمٹا ہوا محدود پیمانے پہ قد کاٹھ جیسا نہیں ہے۔ روح کو روح اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہوا سے، ریح سے مشتق ہے۔ جس طرح ہوا کا ایک احاطہ ہوتا ہے نفس انسانی، اس طرح غیر مادی چیز ہے جو احاطہ کرتی ہے۔ لہذا نفس ہر انسان کا وہ ایک نوع احاطہ کرتا ہے، کسی کا احاطہ ہی بہت قلیل ہے، اس کی معلومات، اس کی نشو و نما، اس کی زندگی وہ قلیل ہے، بعض کا احاطہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ لہذا بہرحال ان مطالب کی بہت گہرائی میں ابھی جانا مقصود نہیں ہے، یہ پہلو بیان کرنا مقصود ہے کہ زندگی انسان کی محدود ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں حس سے، 5 سینسز، جو کچھ 5 سینسز سے انسان کو سینس ہوتا ہے یا حس ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، وہ ہمراہ نہیں جائے گا۔
نہ ہمارا جسم، نہ ہمارے لباس، نہ ہمارے جسم کا کوئی ذرہ، کوئی بھی شے انسان کی وہ ہمراہ نہیں جائے گی۔ یہ بات انسان غور و فکر سے بھی جان سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آیات و روایات ہی انسان کے سامنے پڑھی جائیں، آپ اگر غور و فکر کریں تو اس سے بھی جان سکتے ہیں۔ اب اگلا جہان کیسا ہے؟ اگلا جہان آپ کہہ سکتے ہیں اسی جہان کے باطن کو کہتے ہیں برزخ یا قبر۔ ہر شے کا باطن ہے، اسی جہان کا وہ باطن ہے۔ بہرحال فرصت ہمارے پاس کیا ہے کہ اپنے نفس کے اندر نیتوں کو بہتر کرے، ان کا رخ خالص کر دیں۔ اسی کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، یعنی نفس کے اندر ارادوں اور نیتوں کو صراط مستقیم پہ چلانا، یہ در حقیقت دینداری ہے۔ دینداری ایسا نہیں ہے کہ ایک تسبیح ظاہراً پڑھ لیں گے اور خیال کی دنیا میں کہیں اور اڑتے پھرتے رہے ہوں تو وہ ہمارے نفس کا حصہ تسبیح بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب ثواب دے گا اسے، نفس کوئی ترقی نہیں کرے گا اس کا۔ نفس انسان کے وجود میں کب ترقی کرتا ہے؟ کہ جب اس کے ارادوں اور نیتوں کا رخ صراط مستقیم پر ہو، بالفاظ دیگر وہ ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام دے۔ مثلاً کیوں وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ اچھا، اسی طرح قیامت پہ اعتقاد رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبوت کو کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم، ہر شے کو اللہ کی طرف اس کی بازگشت دے۔ اب اللہ کی مرضیاں کہاں سے حاصل ہوں؟ کرنا اللہ کے لیے کام ہے، غیر اللہ کے لیے کام کرنا وہ دینداری نہیں ہے، وہ بندگی نہیں ہے۔ اگر نفس کے اندر بندگی کریں، زندگی کا عمل قلیل بھی ہو، انسان کامیاب ہے۔ میں اس جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں، یہ بزرگ اساتذہ بار بار بیان کرتے ہیں، کیونکہ احادیث معتبر احادیث اس مضمون پر ہیں کہ اللہ کو تمہارا کثرت عمل نہیں چاہیے، تمہارا صحیح اور بہترین عمل چاہیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو احسنوں کی تشریح میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کثرت عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے بہترین عمل انجام دو، یعنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر عمل انجام دو۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ اپنے کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے عمل انجام دیتا ہے، ایک اپنی صحت کے لیے انجام دیتا ہے، ایک اپنی جاب لگنے کے لیے انجام دیتا ہے، ایک مال میں برکت ڈلنے کے لیے چیز انجام دیتا ہے عمل کو، لیکن نیتیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی راہ رکھی ہے، کیونکہ بہت کریم ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بہت رحیم ذات ہے۔ لیکن ایک دفعہ وہ یہ کہہ کے عمل انجام دیتا ہے، اپنے دل کے اندر کہتا ہے، کیونکہ اصل مقصود اپنے قلب اور دل کے اندر تحرک کی ہے۔ وہ یہ کہہ کے عمل انجام دیتا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہوں، مثلا میں تیرے لیے خوشبو لگا رہا ہوں، یہ تیرے لیے لباس پہن رہا ہوں تاکہ میں اس سے تیری بندگی کروں اور نماز پڑھوں، میں یہ تیرے لیے فقیر کی مدد کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے اپنے والدین کی اطاعت کر رہا ہوں یا ان سے بھلائی کر رہا ہوں، اپنی اولاد کا نان نفقے کا اہتمام کر رہا ہوں۔ یہ جو اس کے قلب میں باتیں ہیں اللہ سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا جو ربط اور تعلق ہے، یہ حقیقت میں انسان کی نشو و نما ہے۔ اور یہ والی باتوں میں ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حقیقی ترجمانی اور تعارف کرانے والے فقط اور فقط 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، یا 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام جب کوئی بات کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اگر یہ اولی الامر منکم کا مرحلہ طے نہ ہو، اطاعت رسول نہیں ہوگی۔ اگر اطاعت رسول نہ ہو تو اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کی اطاعت نہ ہو تو بندگی انجام نہیں پائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہستی مبارک سے اگر
تعلق اطاعت و محبت قائم نہ کریں، اصلاً دیندار اپنے وجود میں نہیں ہو سکتا۔ ہزار حج کرتا پھرے، ہزار عمرے انجام دے، پوری راتوں کو کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے، اصلاً بندگی اللہ کی انجام نہیں پا رہی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر جسم سے صادر ہونے والے اعمال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کثرت کو اللہ تعالیٰ پیش نظر نہیں رکھتا۔ وہ جو اس نے اپنے قلب میں جتنا خالص عمل کو کیا ہے اور جتنا اس کو اللہ کے لیے قرار دیا ہے، وہ عمل در حقیقت نشوونما پاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی تمہید باندھی تاکہ محبت کے معنی کو احساس کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر بہت سارے کمالات رکھے ہیں۔ مثلا عقل انسان کو دی، اب اس کی مرضی ہے انسان کی، وہ پیسے پہ لگا دے، وہ انجینئرنگ پہ لگائے، وہ ڈاکٹریٹ پہ لگائے، وہ فلاں کاموں پہ لگائے، بہت ساری چیزوں پہ لگانے کی خداوند متعال نے اسے صلاحیت دی ہے۔ ہاں اگر وہ معرفت کے حصول کے لیے لگائے اور پھر یہ ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی معرفت کے لیے عقل کو استعمال کرے اور اس کو راستے سے ہی معرفت الہی کے راستے سے مثلا کاروبار کے لیے لگائے، مثلا عقل کو استعمال کرے انجینئرنگ کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے، فلاں ڈگری کے لیے، یہ ترتیب ٹھیک ہے۔ بندگی الہی اس سے نکال دیں، وہ طاغوتیت بن جاتی ہے۔ جو مرضی پڑھتے رہیں، قرآن کو پڑھیں تو فتنے اور فرقے ایجاد کرے گا، حدیثیں پڑھیں تو فرقے ایجاد کرے گا۔ اگر بندگی نکال دیں، قرآن اور احادیث وہی ایک فتنے کا سبب بن جاتی ہیں، بقیہ علوم تو دور کی بات۔ لہذا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اندر دیکھے تو بہت سارے خزانے ہیں۔ ترتیب کو ہم مد نظر رکھیں تاکہ آپ درس سے ایک بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں کہ ایام الہی میں سے ہیں میلاد کے جو مراسم ہیں ہر امام معصوم کے، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں پہلے امام، اللہ کی حجت اور تمام ائمہ علیہ السلام کے سید و سردار ہیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے دن کو انعقاد کرنا اور منانا، یہ اللہ کے دنوں کو منانا ہے۔ اچھا، نمبر 2، اللہ کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس سے دین زندہ ہو، جس سے توحید زندہ ہو، غلبہ دین انسانی وجود پہ طاری ہو۔ نمبر 3 کہ خداوند متعال نے 2 ہمارے لیے حکم رکھے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ انسان اپنے وجود میں دین کو اختیار کرے۔ نمبر 2 کس راستے سے کرے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام یا امام معصوم۔ امام معصوم سے تعلق کیسا رکھے؟ یہ نکتہ اس لیے اہم ہے کہ ہر کوئی اعلیٰ اوج کی ظاہری کتابی معرفت نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا میرے سامنے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ کس طرح سے آگے بڑھے؟ اس کے لیے یہ تمہید آپ کے لیے ضروری تھی کہ نفس انسانی میں بہت سارے گوہر موجود ہیں، عقل ہے، ضمیر ہے، وجدان ہے، خیال ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک عنصر ہے محبت۔ محبت جداگانہ عنصر ہے۔ انہی عناصر میں سے ایک ہے شہوت۔ شہوت جداگانہ عنصر ہے۔ انہی عناصر میں سے ایک ہے وہم۔ وہم ایک جداگانہ عنصر ہے۔ یہ سب نفس کے اندر ہیں، کوئی یہ مادی چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی محبت کو نہ ویٹ کر سکتا ہے، نہ اس کی ہائٹ ناپ سکتا ہے، نہ اس کے کوئی لینتھ ہے، کچھ بھی۔ محبت مادی چیز نہیں ہے۔ شہوت کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ نفس کے اندر، کیونکہ نفس غیر مادی چیز ہے، اس لیے یہ عناصر بھی اپنی اصل اساس میں غیر مادی چیزیں ہیں۔ لیکن سوال، اب ادھر آپ شہوت کا ترجمہ کریں، شہوت بھی میلان اور رغبت کو کہتے ہیں۔ محبت کا ترجمہ کریں، وہ بھی میلان اور رغبت کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوق کو دیکھیں، شوق بھی رغبت اور میلان کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو نشوونما تیزی سے ہوتی ہے ایک شے کی طرف، جس تیزی سے محبت کی اساس پر ہوتی ہے، کسی اور اساس پہ نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ عنصر ہے کہ عوام الناس کو وہ تیزی سے آگے کی طرف اور ترقی کی طرف یہ عنصر لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا جو اپنے اندر عنصر محبت کو جلوہ گر کر لے، عنصر محبت کو اپنے وجود میں بھڑکا لے، آپ دیکھیں گے مال کی قربانی آسان ہو جاتی ہے، جان کی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اسے دشوار اور ناگوار محسوس ہو رہی تھی،
اسی دشوار اور ناگوار شے کو انجام دینے میں وہ ایک احساس لذت کر رہا ہوگا۔ مثلا ابھی ہم محبت کی اساس پہ اور بنیاد پہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کا دلوں کی گہرائی میں ایک احساس کرتے ہیں۔ وہ احساس دیکھیں ہمیں ایک جگہ پہ جمع کرنے پہ مجبور کر رہا، کوئی اور سبب نہیں ہے چیزوں میں۔ مثلا اگر عقلی باتیں کرنی ہوتی ممکن ہے کہ اس طرح کا اہتمام نہ کر پاتے، اگر ہم نے صرف اور صرف روحی معرفت کی باتیں کرنی ہوتی تو یہ ہمیں اس طرح سے صورت نہ دکھائی دیتی، لیکن ہر انسان کے وجود میں جو محبت کا احساس ہے وہ ذکر علی علیہ السلام سننے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ لہذا محبت کو جلوہ گر کریں اپنے وجود میں، اس کا اظہار کریں، اس کی آگ کو مزید بھڑکائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دین اور امام معصوم سے تعلق تیزی کے ساتھ ہمارا بنتا چلا جائے گا۔ محبت کو اطاعت سے جدا نہیں کر سکتے عام طور پہ بھی، کیونکہ محبت کے عناصر ہمارے معاشرے میں بعض اوقات تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ترتیب صحیح رکھیں جو قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے، کہ الکافی میں پورا ایک چیپٹر ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی مرحلے میں پڑھیں گے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی فقط اللہ کے لیے ہے، اور نفرت اور دشمنی اور بغض و کینہ بھی فقط اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ اس ترتیب کو جب آپ پڑھیں تو تب ہمیں معلوم ہوگا، قرآن نے بھی سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں بالخصوص یہ ترتیب ذکر کیا ہے۔ اصل محبت اللہ کی ذات سے ہے۔ دیکھیں ہر شے کی اصل اساس وہ توحید و اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جب اس اصل اساس کو پکڑ لیں تو پھر سب ترتیب درست ہو جاتی ہے۔ اہل بیت انبیاء سے محبت ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب اگر یہ ترتیب درست ہو جائے تو اہل بیت کی محبت اللہ تک پہنچائے گی۔ جس کو اہل بیت کی محبت اللہ تک نہیں پہنچاتی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم نہیں کرتی، آپ یقین جان لیں کہ وہ محبت نہیں ہے، اور اہل بیت بھی محبت نہیں اسے قرار دیتے۔ اس لیے اپنے نفوس کے اندر ہم جھانک کے دیکھیں اس بات کو۔ یہی وجہ کہ غالی ہیں، نصیری ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے دور رکھا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگانی میں اس قدر غم و غصے کا اظہار کسی بھی دشمن کے خلاف نہیں کرتے تھے جتنا غالی اور نصیریوں کے خلاف کیا ہے۔ حتیٰ کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیں تو اس طرح غضبناک نہیں ہوتے تھے جیسا غضبناک غالی اور نصیری کے لیے ہوتے تھے۔ وہ تو اپنی جان دینے کے لیے ظاہراً آمادہ ہے، کیونکہ محبت اور اطاعت کی وادیوں سے دور ہے نصیری۔ وہ محبت علی علیہ السلام کا اس نے ذائقہ اور لذت نہیں چکھی، کیونکہ جو شخص بھی محبت علی علیہ السلام کا ذائقہ اور لذت کو چکھے گا اس کے دل میں نور محبت رسول اللہ دکھائی دے گا، اور جس کے دل کے اندر نور محبت رسول اللہ ہوگا اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جلوہ گر ہوگی۔ لہذا یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب اگر جہاں ٹوٹ جائے وہاں پہ گمراہی ہے۔ جہاں یہ ترتیب باقی رہے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام محبت رسول کا سبب، محبت رسول محبت خدا کو بیان کرتا ہے یا اس کے آثار کو انسانی وجود میں اجاگر کرتا ہے، یہ ترتیب درست ہے۔ اطاعت بھی اسی طرح ہے۔ اب آپ آئیں، ہمارے معاشروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مال سے محبت، وہ جذباتی طور پہ انسان جان داؤ پہ لگانے کے لیے، عزت داؤ پہ لگانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ آل اولاد کی محبت، انسان ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے افراد ہوتے ہیں نادان، ایسے نادان افراد کہ جو مثلا عاشقی معشوقی کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، شہوانیت کو محبت کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ جو بھی لے آئیں محبت کا عنصر، محبت کے اپنے آثار ہیں۔ ان محبت کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ محبوب کو خوش کرنا چاہے گا۔ اگر ہم اپنے محبوب کو خوش نہیں کرنا چاہتے تو سمجھ لیں کہ وہ محبت اندر چنگاری اس کی موجود ہے، وہ شعلہ جلا نہیں ہے ابھی، وہ چنگاری جلتی بجھتی ہے، شعلہ نہیں جلا۔ وَإِلَّا آپ میں ماں بیٹے کی کیونکہ مقدس محبت کی مثال دی جائے تو بہتر ہے، وَإِلَّا آپ کے سامنے جسے وہ عام اردو میں کہتے ہیں نامراد عاشق، ان کی حالتیں بھی دیکھیں تو پتہ لگ جاتا ہے، انہوں نے اپنے بدنوں کو بھی تبدیل کیا ہوتا ہے، انداز بھی ان کے تبدیل ہوتے ہیں، رنگ برنگی چیزیں پہنیں گے تو لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے، صبح و شام اس کی کچھ پتہ نہیں ہوتا،
اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، عنصر محبت کو جان سکتے ہیں، لیکن ماں اور بیٹے کی مثال کو یا اولاد کی مثال کو ملاحظہ کریں، اس سے ہمیں محبت کے عنصر زیادہ خوبصورت سمجھ آئے گا، اور جو ماں اور بیٹے میں محبت کا عنصر ہے وہی مثالیں آپ کو جناب میثم، قنبر، ابو ذر، سلمان، مالک، محمد بن ابی بکر، ہاشم بن عتبہ، اس طرح کے اصحاب میں نظر آئیں گی۔ مثلا ماں چونکہ اولاد ماں سے ویسی محبت نہیں کرتی، ماں اولاد سے اندھا دھند محبت کرتی ہے، ماں کے لیے محبوب ہوتی ہے اولاد۔ اب جب ماں کے لیے اولاد محبوب ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ چیز پسند کرے گی جو اس کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ مثلا بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اب ماں نہیں چاہتی کہ وہ گھر میں صبح سویرے اٹھ کے گرمی یا سردی میں اس طرح سے جائے، لیکن بے انتہا نفع جب دیکھتی ہے تو وہاں پہ ماں سخت ہو جاتی ہے، بچے کو نکالتی ہے اور بھیجتی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرے گی، اس کے لباس کو درست کرے گی، دیگر امور انجام دے گی، مامتا اپنی پوری اس کے اوپر نچھاور کرے گی، ہر وہ شے جو وہ تقاضا کرتا ہے اور ماں انجام دے سکتی ہے اسے وہ انجام دے گی۔ واقعاً اگر ہمارے دل میں ادنا سی محبت کا شعلہ بھی ہو تو کوئی تو اثر دکھائی دینا چاہیے اطاعت کا۔ بالفاظ دیگر اطاعت کو محبت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یا اگر کر سکیں تو وسیع پیمانے پہ ہرگز جدا نہیں کر سکتے۔ محبت مجبور کر دیتی ہے انسان کو اطاعت کرانے پہ، یہ آپ اپنی زندگی میں مشاہدات سے سمجھ سکتے ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہمارا موضوع محبت نہیں تھا، موضوع امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود تھا، کیونکہ زندگی میں انسان اپنے لاشعوری طور پہ بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس اینگل سے بھی مشاہدہ کریں، آپ کے سامنے کائنات ایک کھلی کتاب ہے، ایک وجود کی کتاب ہے، اس وجود کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقائق کو رقم کیا ہے۔ آپ اپنی آس پاس کی کائنات پہ جتنا غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، معرفت کو آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہر شے نہ پڑھائی جا سکتی ہے، ہر شے بیان نہیں کی جا سکتی۔ خداوند متعال نے جو محبت اور جو عقل و فکر کی قوت انسان کو دی ہیں، اس سے انسان بہت تیزی سے ایک ترقی آگے کرتا جا سکتا ہے۔ اس لیے آس پاس کے ماحول میں آپ مشاہدہ کریں، جو محبت کے آثار آپ کو دکھائی دیتے ہیں، آپ پھر اپنے قلب میں جھانک کے دیکھیں کہ میری محبت کیسی ہے۔ آیا میری محبت ہمیشہ محبوب سے چیزوں کو لینے والی ہے یا کچھ نچھاور کرنے والی بھی ہے؟ آیا میری محبت وہ محبوب کی اطاعت کرنے کی صورت میں ہے یا ہر چیز اپنے منوانے کے چکروں میں ہے؟ یہ کیسی نوعیت کی محبت ہے کہ ساری چیزیں بس کسی طرح منوا لیں مد مقابل امام معصوم یا خداوند متعال سے؟ یا محبت کا عنصر ہمارا کیسا ہے، ان سے بس چیزیں لیتے ہی رہیں؟ اگر اللہ سے بھی محبت کی تو اپنے جسموں کو نچھاور کیا، اپنے دنوں کو پیاس اور بھوک سے انہوں نے اپنے جگروں کو خالی کیا، اپنی راتوں کی نیندوں کو برباد کر کے اللہ سے ملاقات کے لیے نماز شب کی صورت میں کھڑے ہو گئے۔ لہذا محبت کے جلوے ہیں، ان محبت کے جلووں میں انسان جب فہرست میں اپنے آپ کو دیکھے تو ہم دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کبھی خود سوچیں کہ ایک فہرست بنے، وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ جو رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ جو امام علی علیہ السلام، امام حسین، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی فہرستیں بنائیں۔ اس فہرست میں ہمارا نام کہاں آئے گا؟ کس جگہ پہ ہمارا نام ہے؟ تو وہاں پہ انسان جو ہے وہاں پہ حقیقتاً دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا کہ پروردگار یہ گوہر عطا فرما، ہم بھی تو اپنے محبوب کی راہ میں کچھ ایسا نچھاور کریں کہ کچھ جائے، دنیا ہاتھ سے جائے، ہمارے مال ہے، جان ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، وہ محبوب کے لیے خرچ ہوا ہے، کہیں تو یہ ایسی فہرست بنے۔ مثلا میثم نے پورا وجود دے دیا، جناب میثم تمار، جناب قنبر نے اپنا وجود قربان کیا، حجر ابن عدی ہیں، مالک اشتر ہیں، شہدائے کربلا ہیں، یہی صورت آج کے دور میں آ جائیں۔ دفاع کرتے ہوئے کتنے شہید ہو گئے، کتنے لوگ ہیں دین کی سربلندی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پوری جان مال عزت داؤ پہ لگا گئے، وہ کتنی بڑی ایک تعداد ہے۔ لہٰذا اس فہرست کے اندر اپنے آپ کو انسان دیکھے تو دیکھیں کہاں پہ ہم اپنے آپ کو پائیں گے۔ اس صورت میں پھر انسان اس داؤ پہ ہوگا کہ کچھ میرے پاس سے خرچ ہو،
مثلا اگر ایک محفل ہے تو خواہش ہوگی کہ میں ہی سب سے زیادہ کام کرتا دکھائی دوں. بعض افراد ہوتے ہیں انہوں نے ہلنا نہیں ہوتا، اگر ان کی کوشش ہوتی تو شاید وہ صرف منہ کھولتے اور نوالے بھی کوئی اور ڈالتے. بعض کا مزاج ایسا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی بعض ایسے افراد ہیں انہوں نے کچھ بھی ہلنا نہیں ہے اور پھر خاموشی سے چلے جانا ہے. بعض ہیں جنہوں نے شب و روز کام کرتے رہنا ہے. بعض ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمت کر کے اپنا حصہ تھوڑا بہت بٹا لیتے ہیں. یہ چیزیں اس راہ میں، دین کی راہ میں اثر کرتی ہیں، کیونکہ زمانہ گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، یہ چیزیں رقم ہو جائیں گی. فلاں نے دیکھیں کہ دسترخوان بچھایا تھا، فلاں نے مثلا لائٹ لگائی تھی، فلاں نے پیسہ دیا تھا، فلاں نے مثلا جوتے سیدھے کیے تھے، فلاں نے یہ کام کیا تھا. یہی حقیقت میں نجات کا سبب بنے گا. عمل تو اتنے خالص ہی نہیں ہمارے، اتنے یعنی صحت مند عمل ہم نہیں انجام دے پاتے. مثلا ہم دعائیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو دعاؤں اور نمازوں کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ذہن تو کہیں اور تھا، زبان سے یا ربی یا رب کہہ رہے تھے. لیکن یہ جو عمل ہے کہ اس نے خاموشی کے ساتھ، کسی کے علم میں نہیں ہے، جوتوں کو درست کر دیا، کسی کے علم میں نہیں ہے اس نے تھوڑے پیسوں کو ڈال دیا، کسی کے علم میں نہیں ہے اس نے لوگوں کو ابھارا کہ آ جاؤ، یا اپنے طور پہ اس طرح کی کوئی اس نے امور انجام دیے کہ جو واقع محبت کی اساس کے اوپر تھے، یہ انسان کے لیے راہ نجات روز قیامت بن جائیں گے. بڑے بڑے واقعات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تو عمل یقیناً خالص اور محبت بھرے ہیں، لیکن انسان اپنے طور پہ اس زندگی کی فرصت سے استفادہ کرے. بس محبت کا عنصر اطاعت کے اوپر بحاری رکھنے کی کوشش کریں. انسان محبت کے دوش پہ اطاعت کر جائے گا. ممکن ہے بہت ساری چیزیں ناگوار ہوں، جیسے بچہ خواہش کرتا ہے تو ماں اندر سے بڑی تڑپتی ہے کہ ابھی تو میں آرام کرنے بیٹھی تھی، ابھی تو میں فلاں، ابھی تو مجھے فرصت ملی تھی. لیکن جب بچے کی شدید خواہش دیکھتی ہیں تو ماں اس ناگواری کے اندر بھی اس کے لیے کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت کے ذخیرہ اس کے وجود میں بہت زیادہ ہے. اگر ہم اپنے وجود میں محبت کے ذخیرے کو بڑھانا شروع کر دیں تو اس بڑھانے کے نتیجے میں اطاعت خود بخود جنم لیتی چلی جائے گی. جتنا محبت کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے گا وجود میں، اطاعت اسی کے مطابق اوپر چلی جاتی جائے گی. اور محبت معرفت کا بھی ایک گہرا سبب بنتی ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں آپس میں یکجا ہیں، جدا نہیں ہیں. خلاصہ کلام کہ امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کو انسان اپنے وجود میں جلوہ گر کرے. ایک چھوٹا سا میں واقعہ جو روایت میں وارد ہوا الکافی میں ہی، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کو اس طرف صرف نشاندہی کرنا ہے کہ محبت کے عناصر اور ذخیرے کو مزید وسعت دینے کا ایک ذریعہ خود ان ہستیوں کا اپنے وجود کے اندر ذکر ہے، توسل ہے ان ہستیوں کے ساتھ. روایت میں وارد ہوا امام باقر علیہ السلام سے کہ الاسماء والکنہ چیپٹر ہے الکافی میں، کہ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے نکلے کہ ان سے ملاقات کریں. امام باقر علیہ السلام جایا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، گھروں میں باقاعدہ جاتے تھے اپنے شیعوں سے ملنے کے لیے. تو جناب جابر بھی ان کے ہمراہ ہو گئے. امام نے انہیں خود دعوت دی کہ ہمارے ساتھ چلو. ایک مومن کے گھر، شیعہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب خانہ جو مالک گھر تھا اس کا چھوٹا بیٹا نکلا. جب بیٹا باہر آیا تو امام نے اس سے بڑے پیار اور محبت سے، جیسا شفقت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کہا کہ تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ علی. تو امام علیہ السلام انتہائی مسرور اور خوش ہو گئے، انتہائی مسرور، اور فرمایا کہ تم نے تو اپنے ارد گرد شدید ایک حصار باندھ لیا ہے کہ شیطان تم تک اصلاً پہنچ ہی نہ پائے. اتنا شدید حصار باندھ لیا ہے، کیونکہ جس جگہ پر بھی محمد اور علی کہہ کے نام پکارا جاتا ہے وہاں شیطان اسی طرح سے غائب ہوتا ہے جیسے ایک رش کے اندر گھس کے ایک بندہ فرار ہونے کے لیے غائب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح سے غائب ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے، یہ تو اس بچے کے نام تھے، آپ واقعاً
کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حیات ہیں، اس مادی دنیا کی زندگی نہیں جی رہے، لیکن وجود ان کا ہے، برزخ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو فنا نہیں کہا، مشرکین کا نظریہ تھا کہ فنا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، مشرک یہ کہتے تھے جو مر گیا وہ مٹ گیا۔ دین اسلام نے آ کے شدت کے ساتھ اس نظریے کی نفی کی، جو مر گیا وہ مٹ نہیں گیا، جو مر گیا وہ ہے، جو مر گیا وہ زندہ ہے، اور شہید ہو تو وہ تو اللہ کے پاس ویسے رزق بار ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ تم اس کے شعور نہیں رکھتے، وہ رزق اللہ کے پاس پار ہے۔ لہٰذا آپ اہل بیت سے توسل کریں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین ہستیوں کو پکارتا ہوں، یا محمد و یا علی، یا محمد و یا علی، ان ہستیوں کے ساتھ توسل کریں تو مجھے بتائیں کہ انسان کے اندر کیا نور برپا ہوگا۔ لہٰذا یہ حقائق میں سے ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر قلبی تعلق ان ہستیوں سے جوڑ لیں۔ شیطان قریب نہیں آتا، ابلیس قریب نہیں آتا۔ ممکن ہے فقر آ جائے، ممکن ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مرض آ جائے، یہ تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں رہنا تو ہے نہیں، کہاں کہاں بھاگ کے جائیں گے، کس کس مرض سے بھاگیں گے، بالآخر موت نے آ کے مر ہی جانا ہے ہم نے۔ جس تلوار نے امام علی علیہ السلام کے سر کو چیر دیا، وہ تلوار ہم پہ چلے گی تو ہمارے سر نہیں چیرے جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے فرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیطان سے بھاگے، ابلیس سے بھاگے، جہالت سے بھاگے، عدم معرفت سے بھاگے، عدم اطاعت اور معصیتوں سے بھاگے، فرار کرے، اور فرار کر کے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار کرے۔ جو اہل بیت کی طرف گیا وہ اللہ کی طرف گیا۔ جس نے اہل بیت کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ لہذا خلاصہ کلام کہ یا محمد یا علی اپنا ایک ورد بنائیں، قلبی ورد، ضروری نہیں ہے زبانی ورد ہو، قلبی ورد بنائیں، پکاریں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہستیاں ہیں، یہ ہماری ارواح کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں، پوری کائنات کے اوپر ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احاطہ رکھا ہے، انہیں قوت اللہ نے دی ہے۔ لہذا کیونکہ جسم سے تو ہمارا تعلق نہیں، یہ تو نفوس عالیہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ نفوس غیر مادی ہیں، نفوس جسم کی طرح دو ٹانگیں اور دو ہاتھوں کے اوپر مقید اور وہ ایک محدود حصے پہ نہیں ہیں۔ ارواح جو ہے جس طرح ہوا ایک چیز کا احاطہ کرتی ہے، اس طرح انسانی نفوس بھی احاطہ کرتے ہیں۔ ہمارے نفوس ہی بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ان کا احاطہ ہی چھوٹی جگہ پہ یا چھوٹی چیز پہ ہوتا ہے۔ اور یہ احاطہ بڑھتا کیسے ہے؟ علم ہے، معرفت ہے، عمل ہے، محبت ہے، یہ نفوس کے دائرے کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا یا محمد یا علی، اس کی تاثیر بہت گہری ہے۔ جیسے دعائے فرج امام زمان علیہ السلام ہے، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یہ کلمات انسان کے وجود کے اندر ذخیرہ محبت کو بڑھاتے ہیں اور قوی کرتے ہیں، شیاطین کو بھگاتے ہیں۔ ایک بچے کا نام محمد اور علی ہو تو اس کی تاثیر اس قدر ہے، ان ہستیوں سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کر کے اور انسان اپنے وجودی اور محبت کا تعلق قائم کرے تو اس کی تاثیر کیسی ہوگی۔ ہم امام علی علیہ السلام کے کلام سے کچھ استفادہ کرتے ہیں۔ یہ کلام چونکہ طویل ہے اور زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا سا مزید آپ کا وقت لیا جائے گا، اور کسی اور مورد پہ اس پوری حدیث کو جو میں شروع کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ الکافی میں روضۃ الکافی آخری جلد ہے، اس میں خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ، اس عنوان سے ایک روایت ہے جو کہ جناب سلیم بن قیس ہلالی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ بہت بزرگ صحابی تھے، مکتب تشیع کی نظر میں قابل اعتماد بزرگ ہستیوں میں سے ہیں۔ اہل سنت میں چونکہ ان کا تذکرہ وارد نہیں ہوا تو بعض اہل سنت انہیں من گھڑت ایک شخصیت ہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام، یہ اس دور کا ہے واقعہ کہ جب امام خلافت اور حکومت کے اوپر آ گئے، جب خلافت اور حکومت کے اوپر جلوہ گر ہو گئے تو اس وقت انہوں نے بعض کے سامنے، تمام ایک بڑا مجمع نہیں تھا، بعض ان کے قریبی ہی افراد تھے یا خالص ان کے شیعہ افراد تھے، یہ اس مضمون سے پتہ لگتا ہے جو حدیث ہے، ان کے سامنے امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔
اس خطبے کی خصوصیت یہ ہے کہ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ 5 سال تقریباً امام علی علیہ السلام نے حکومت اور خلافت کو سنبھالا، پوری ریاست اسلامی کے اوپر حاکم تھے، تمام ادارے، بیت المال، فوج، ایجنسیاں سب امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھیں، تو فلاں فلاں کام کیوں نہیں امام نے انجام دیے؟ مثلاً فدق کیوں نہیں لوٹایا، فدق کیوں نہیں دیا؟ کہا جاتا ہے کہ مثلا خلیفہ دوم نے بدعات حسنہ کے نام سے بہت ساری بدعات کو جاری کیا تھا، انہیں کیوں نہیں مٹایا؟ مثلا تراویح کیوں نہیں ختم کی، فلاں فلاں عمل انجام کیوں ختم نہیں کیا؟ تو وہ ہمیں یہاں سے پتہ لگتا ہے۔ لہذا معرفت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زندگانی سے ایک استفادہ کرتے ہوئے اس کلام کو آپ دیکھیں۔ امام علیہ السلام کہ اگر آپ کلام سے تعلق قائم کریں تو آپ کو بہت شدید ایک حیرانگی ہوگی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام بھی ہے وہ براہ راست انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قائم کرتا ہے، اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، دین حقیقی کو انسانی وجود کے اندر منتقل کرتا ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام۔ اب اس حدیث کا موضوع کیا ہے؟ یہ والا مسئلہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں 5 سالہ دور میں اپنے وہ تبدیلیاں نہیں کیں کہ جس کو ہم اعتراض کی صورت میں آج بیان کرتے ہیں، جبکہ 5 سالہ دور کوئی بہت قلیل دور بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2 مہینے کی، مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی 6 مہینے کی حکومت تھی، بہت قلیل دور ہے، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریباً 5 سالہ دور ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں، خطب امیر المؤمنین علیہ السلام، خطبہ امام نے ارشاد فرمایا، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بجا لائی۔ آپ پوری نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اکثر بیشتر جگہوں پہ یہی اسلوب نظر آتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اللہ کی پہلے حمد بجا لائے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی ثنا اور مدح کی، ثم صلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، ثم قال، پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے، الا ان اخوف ما اخاف علیکم خلتان، مجھے تم لوگوں سے 2 چیزوں کا ڈر ہے کہ وہ تمہاری خلت بن جائیں گی۔ خلت سے مراد ہے یعنی تمہارا لباس بن جائیں گی، تمہارے اوپر چھا جائیں گی، غالب آ جائیں گی۔ دیکھیں کس سے گھبرا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کو ڈر نہیں لگتا تھا، خوف زیادہ نہیں ہوتے تھے، جنوں سے نہیں ڈرتے تھے، جادو سے نہیں ڈرتے تھے، غربت اور فقر سے نہیں امام ڈرتے تھے، لیکن بعض ڈرانے والی چیزیں ہیں، اور وہ ڈرانے والی چیزیں رسول اللہ کو بھی ڈراتی تھی۔ وہ کیا ہیں؟ 2 چیزیں، یہ کئی جگہوں پہ کلمات امام علی علیہ السلام کے وارد ہوئے ہیں، نہج البلاغہ میں بھی ہیں، کئی اور ائمہ علیہم السلام سے بھی متعدد آئے ہیں، اس لیے یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اپنی زندگی میں جس سے امام ڈر رہے ہیں اگر ہم نہ گھبرائے تو پھر تو ہلاکت ہماری یقینی ہے، یعنی جس سے علی حیدر کرار شیر خدا گھبرا جائیں اس سے ہم لوگ گھبراتے ہی نہیں ہیں، اور جس سے ہم گھبراتے ہیں انہیں اس سے ڈر ہے۔ ہم موت سے گھبراتے ہیں، وہ موت کو تلاش کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام۔ ہم تلوار کی ضربوں سے گھبراتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام ضربیں لگنے کے لیے بےتاب ہو کے جنگوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم غربت سے گھبراتے ہیں، امام اپنا سارا مال ہی اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں۔ ہم جان دینے سے گھبراتے ہیں، امام بےتاب ہوتے ہیں کہ کب میری جان اللہ کی راہ میں نکل جائے گی۔ لہٰذا یہ جو غموں کا اختلاف ہے اور خوشی کا اختلاف ہے، یہ اختلاف در حقیقت راہوں سے امام کے دور کر دیتا ہے۔ نفس کے اندر کام کریں، نفس کو راضی کریں، ہو جاتا ہے نفس۔ اس طرح سے راضی نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کوئی ٹوٹکا استعمال کر لے، کوئی تسبیح پڑھ لی تو یہ سارے مراحل حل ہو جائیں گے، نہیں، اس سے نہیں ہوتا۔ اپنے نفس کو بار بار راضی کرتا رہے کہ میں اے پروردگار چاہتا ہوں کہ جو غم علی کے تھے وہی میرے غم ہو جائیں، جو غم امیر المومنین علیہ السلام کے تھے وہی غم میں اختیار کروں، وہی خوشیاں، میں ان چیزوں سے ڈروں جن سے امیر المومنین علیہ السلام ڈرتے تھے، اور ان سے خوف زدہ نہ ہوں جن سے امام علی علیہ السلام خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم خلتان، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی یہ جب پوری حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، پوری قدرت ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی آج آ جائیں امام علی علیہ السلام ہمارے درمیان
اور ہمارے درمیان ان کے حکومت بھی ہو، بیت المال سارے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں کیا نصیحت کریں گے امام علیہ السلام؟ یہی والی بات ہے جو آپ کی خدمت میں یہاں پہ امام سے منسوب بیان کی جا رہی ہیں کہ دو چیزوں کا دیکھو مجھے تم سے ڈر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع الہوا، ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگو گے۔ ہوائے نفس کہتے ہیں انسانی وجود کے اندر شہوات ہوا کی طرح، جیسے ہوا ہے چیزیں بناتی ہے، انسان کے وجود کے اندر ہوائے نفس ویسے کہتے ہیں گرنے کو، عربی میں ہے واو یا، اسے کہتے ہیں اونچائی سے نیچے زمین کے اوپر گرنا۔ ہوائے نفس یعنی نفس شہوت کا شکار ہونے کی وجہ سے بلندی سے نیچے زمین پہ آ کے گر جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہوائے نفس کا شکار ہو جائے، یعنی شہوات کی تصویر کشی نفس کرے، اور وہ جو نفس نے تصویر کشی کی ہے اس کی اتباع تم کرنے لگ جاؤ۔ یعنی یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہارا نفس تصویر کشی نہیں کرے گا، وہ تو تصویر کشی کرے گا۔ مثلا آپ باہر نکلے، کوئی نیم برہنہ خاتون گزری ہے، اس کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو اندر سے انسان کے وجود میں کوئی معنویت تو نہیں ابھرے گی، شہوت تو اسے ایک برا ہی عکس بنا کے پیش کرے گی، نہ کہ اس کے وجود کے اندر کوئی باپردہ خواتین کی کوئی تصویر کشی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان نے کوئی گانوں کی آواز کانوں پہ پڑ گئی تو وہ انسان کے وجود کے اندر وہ اثر تو برپا نہیں کرے گی جیسے تلاوت نے آ کے برپا کر دیا ہو، منفی ہی اثر اس کا برپا ہوگا۔ اور یہ زخم ہے حقیقت میں، جب ایک شے کو جیسے ہمارے بدن کے اوپر زخم لگتا ہے تو ٹھیسیں اٹھتی ہیں، درد اٹھتا ہے۔ انسانی وجود کے اندر جو منفی تصورات و خیالات آتے ہیں وہ در حقیقت ان گناہوں کے ٹیسے اور درد ہیں کہ جو روح کو زخمی کر گئے ہیں۔ جب روح زخمی ہو جائے تو برے خیالات ابھرتے ہیں، لیکن یہاں پہ امام یہ نہیں فرما رہے کہ برے خیالات کا ابھرنے سے مجھے ڈر ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، گناہ کر لیا تو اب تو وہ کچھ عرصہ اٹھیں گے ہی اٹھیں گے۔ یعنی انسان نے جب حلق تک پیٹ بھر لیا ہے، بعض کھاتے ہیں نا کہ معدہ پر ہو گیا، پھر معدے کے اوپر ایک اور لیئر چڑھ گئی، پھر اس پہ حلق تک، تو پھر ڈکار آتے ہیں۔ اب ڈکار تو اس کی مرضی کے بغیر ہی آئیں گے کیونکہ اس نے بھرائی اتنے حد تک ہے۔ اسی طرح گناہ بھی ہے، گناہ ہو گیا انسان سے، توبہ استغفار کرتا ہے، اب جب ہو گیا تو وہ زخمی کر گیا روح کو، یعنی ہاتھ کٹ گیا آپ کا، اب کٹ گیا تو اس کے اوپر پھونکے ماریں، بسم اللہ پڑھیں، الحمد باندھیں، قل هو اللہ کے ورد اس کے اوپر پڑھیں، وہ تو زخم اپنے حد تک درد دے گا ہی ایک مدت مختصر۔ روح بھی اسی طرح سے ایک اثر چھوڑ جاتی ہے، وہ جب روح کے اندر گناہ ایک اثر چھوڑ جاتا ہے، گناہ جب اثر چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر اندر سے وہ غبارات اٹھتے ہیں خیالات کی صورت میں۔ امام یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے تمہارے اندر خیالات اٹھنے سے ڈر ہے، خیالات تو اٹھتے ہی رہیں گے انسان سے، ہم اتنے مومن بندے نہیں ہیں کہ کوئی گناہ ہی صادر نہ ہوتے ہیں گناہ، پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ خیالات اٹھتے ہی رہتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں ڈر یہ ہے کہ تم ان خیالات کی اتباع اور پیروی شروع نہ کر دو، کیونکہ اگر تم نے ان خیالات کی پیروی شروع کر دی تو پھر تو ہلاکت یقینی ہے۔ اسی نے امتوں کو برباد کیا، اسی نے بڑے بڑے منصبداروں کو، بڑے بڑے اہل علم کو ڈبو دیا۔ اتباع الہوا۔ دوسرا ہے وطول العمل، امیدیں باندھ دو، طویل امیدیں باندھ لینا۔ مثلا ہماری پلاننگ، ہم نے اب یہ مثال بھی، چونکہ آپ دوستوں کی اپنی زندگی بھی اس سے مربوط ہے، ہمارے بھی عزیز اقربا اسی طریقے سے مرحلوں سے گزرے ہیں، ہم بھی اسی طرح مرحلوں سے گزرے۔ مثلا ایک بندہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں اسکالرشپ لے لوں گا، باہر چلے جاؤں گا، باہر سے میں ڈگری لوں گا اور ڈگری لے کے انشاءاللہ اچھی جاب لگ جائے گی۔ اب لمبی طول العمل، بڑی امیدیں باندھ لی اپنی پڑھائی سے، اپنی ڈگری سے اور اپنی محنت سے، یہاں تک کہ وہ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے۔ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، پھر بھی اسی طرح سے اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، مہینہ مشکل سے گزرتا ہے، کوئی نہ اس کی جائیدادیں بنی نہ کچھ۔ بعض تو ہیں ان کی مثلا شادیاں ہی بڑی لیٹ ہوتی ہیں یا ہوتی نہیں ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار پڑھ لیا، ڈگری آئی تو رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، وہ پتہ لگتا ہے کہ سفید بال آ گئے لیکن شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہ ہے طول العمل۔ اس نے خطا ہی اس مقام پہ کی کہ جہاں اس نے جاب سے، ڈگری سے
اس نے امیدیں باندھ لی تھیں، اس نے اصل میں اسے ڈبویا۔ عقل مندی کی ہوتی کہ جب اللہ نے صلاحیت ازدواج کی دی تھی تب ہی کوشش کی ہوتی تو ہو جاتی اس کی ازدواج۔ جب عمر کٹ گئی، پریشانیاں چلی گئیں، سر پہ بال بھی نہیں رہے، تو تب اب وہ کوشش کرے گا تو کون سی اس کے لیے ایک لائنیں سامنے آئیں گی رشتوں کی۔ اسی طریقے سے مثلا والدین سے امیدیں باندھ لی کہ وہ اتنی جائیداد چھوڑ کے جائیں گے، پھر اس جائیداد کے حصے ہوں گے، پھر حصے ہوں گے تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ پتہ لگا ایک بھائی ساری جائیداد لے گیا، اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، اب کیا کرے وہ بیٹھ کے۔ اسی طریقے سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں مثلا ایک جگہ شادی کی، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اس نے لمبی لمبی امیدیں باندھی، وہ ساری ایک جیسی خواتین نکلیں، وہ بڑا پریشان کہ یار پہلی جیسی تھی ویسی دوسری ہے وہ ویسی تیسری۔ خاتون تو خاتون ہوتی ہے، اگر وہ پہلے ہی پڑھ لیتا اور امیدیں نہ باندھتا تو اس کے لیے مسائل ہی نہ پیدا ہوتے۔ یعنی مراد آپ نے دیکھی کہ طول العمل، ہر جگہ طول العمل انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ نہ امیدیں باندھے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جس نے اللہ سے امید باندھی وہ کامیاب، جس نے غیر اللہ سے امید باندھی وہ ڈوبے گا۔ اور اللہ جن کے اوپر کرم کرتا ہے، اللہ جن کے اوپر اپنے الطاف عالیہ نچھاور کرتا ہے، ان کو ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کا قلبی تعلق کی امید کا سب سے ٹوٹ جائے۔ جب اس کا قلبی تعلق سب سے ٹوٹ جاتا ہے وہاں پہ وہ خوف کے دائرے سے نکل آتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ نہیں کہ امیدیں نہیں باندھو گے، امیدیں تو بندھ جاتی ہیں۔ ایک بندے نے اچھے طریقے سے آپ سے سلام دعا کر لی، آپ کی کچھ امید بن جائے گی۔ مثلا انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ کو کسی بڑے آفیسر نے فون کر دیا یا کسی باس نے فون کر دیا کہ میں نے نیچے کہہ دیا ہے، اس کا فون آنا ہی آپ دیکھیں گے اندر کیسی امیدیں باندھ دے گا کہ یار مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی کمپنی اس کی، نیچے بیٹھے ہوئے افراد ہیں۔ پتہ لگا کہ وہ باس صاحب نے ڈبل گیم کی ہوئی تھی پیچھے، یا نیچے والے طبقے نے کوئی سنی نہیں، یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہو سکتے ہیں بہت سارے۔ اس کا یہ جو امیدیں باندھنا ہے وہ اسے گرا دے گا۔ نہ اپنے گھر میں کسی سے امید باندھے، نہ بچوں سے، نہ بیگم سے، نہ آل اولاد سے، نہ والدین سے، نہ دوست احباب سے۔ امید کس سے باندھے؟ ایک ذات ہے جو امید نہیں توڑتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا امام یہ نہیں فرما رہے کہ تم امیدیں نہیں باندھو گے، امام فرما رہے ہیں کہ طول العمل، طویل امیدیں باندھ لو گے، ایسی قوی امیدیں باندھو گے کہ اسے توڑو گے ہی نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا اتباع الْهَوَىٰ، جس نے ہوائے نفس کی اتباع کی، فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، ہوائے نفس کی پیروی اسے حق سے روک دے گی۔ کوئی نفس کی پیروی کرے ہوگا کیا؟ مثلا کوئی پوچھے اچھا ٹھیک گناہ کر لیا اب کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں حق سے دور ہو جائے گا، دور پہ دور ہوتا چلا جائے گا، ہوائے نفس کے اوپر نہ، حتیٰ اپنے نیک کاموں میں بھی ہوائے نفس کے اوپر نہ چلے، نیک کاموں میں بھی وظیفے کی وجہ سے چلے، نہیں یہ میرا وظیفہ ہے، نہیں یہ میرے اوپر اطاعت کے باب سے ضروری تھا، میری یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے باب سے آئے نہ ہوائے۔ مثلا ایک دفعہ نفس کہہ رہا ہے کہ خوب نمازیں پڑھو، ایک دفعہ نفس کہہ رہا ہے خوب ذکر کرو، ایک دفعہ نفس کہہ رہا ہے خود خدمت خلق کرو۔ جو قلبی میلانات کے اوپر فقط یا ہوائے نفس کے اوپر کار خیر انجام دیتے رہتے ہیں، وہ نفس پیچھے سے بگڑتا ہے، ان کے کار خیر بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو وظیفے اور ذمہ داری کے دوش کے اوپر عمل کو انجام دیتا ہے، اس کی اندر کی حالت جیسی ہو، راغب ہو یا راغب نہ ہو، وہ ذمہ داری کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا جو اتباع ہوا کرتا ہے حق سے اس کا رخ پھر جاتا ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، یہ جو تم لمبی امیدیں باندھتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا فَيُنْسِلْ آخرہ، تم آخرت کو بھول جاؤ گے، آخرت کو تم فراموش کر بیٹھو گے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ تیزی سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس بحث کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں اور بقیہ حصہ اگلے مرحلے میں کسی وقت پڑھیں گے۔ الا ان الدنیا قد ترحلت مدبرۃ، کہ لوگوں جان لو کہ دنیا جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے، تم آگے آگے اس کو، یعنی بالفاظ دیگر دنیا ایک جگہ پہ کھڑی ہے، آپ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، آپ بڑھتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، پھر بڑھتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے،
پھر آپ اس کی طرف آتے ہیں، پھر اور پیچھے ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پیچھے موت آ کے پکڑ کے گردن کے اوپر ہاتھ ڈال کے اگلے جہان پہ پہنچا دیتی ہے، اور پھر وہ ہائے وائے کرتا رہ جاتا ہے، میں تو دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہا، کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ لہٰذا آپ جملات کے اوپر غور کریں، دنیا قد ترحلت مدبرتن، وہ بھاگ رہی ہے پیچھے کی طرف، اور تم اس کے پیچھے، تم آگے کی طرف جانا چاہ رہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ تَرَحَّلَتْ مُقْبِلَةً، اور آخرت تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے، یعنی تم اس طرف دنیا کی طرف جا رہے ہو، آخرت تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَنُونَ، ہر ایک کے اپنے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے ہیں، دونوں کے لیے بیٹے ہیں۔ یعنی بیٹے وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد ہمیشہ بیٹے اپنے والدین کے ساتھ نظر آتے ہیں، دنیا ہمارے والدین ہے اور آخرت بھی والدین بن سکتی ہے، اب ہماری مرضی ہے کس کی کیا کریں۔ امام سے پوچھیں کہ یا امام ہم کس کے بیٹے بنیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے تم لوگ بنو۔ بیٹے ہوتے ہیں نا، آپ ایک محفل میں ہو، وہاں پہ اس کا پتہ لگتا ہے، محفل میں آپ بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے یار وہ پلیٹ لے آؤ، پھر کہیں گے بیٹے کو کہ جاؤ وہ پانی لے آؤ، بیٹا جو ہے وہ کام اس کے مطابق کر رہا ہے جو والدین کہہ رہے ہیں۔ اس جگہ پہ جو والدین نہیں ہیں وہ بچے کو کچھ کہیں گے تو بچہ ان کی نہیں مانے گا، مثلا اس کا کزن کہتا ہے یار اچھا وہ پکڑا دو، وہ کہے گا نہیں میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ میں باہر سے فلاں چیز لے آؤں۔ ادھر یہی ہے، دنیا آپ سے ایک تقاضا کرتی ہے، آخرت ایک تقاضا کرتی ہے۔ جس نے دنیا کی تقاضوں کے اوپر کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، یہ آخرت کا بیٹا ہے۔ اس لیے معاف رہا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے فرزند بنو، آخرت کے امور کو حاصل کر لو۔ مثلا دنیا کہے گی مال سمیٹو، آخرت کہے گی یہ کون سا تم نے لے کے جانا ہے، آل اولاد کا پتہ نہیں ہے کہ کس کام میں خرچ کرنا ہے، تو کس کے لیے تم یہ مال بچا کے رکھو گے۔ اسی طرح سے دنیا کہے گی اپنی صحت کی حفاظت کرو، ابھی نیند تمہاری پوری نہیں ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، کمزور ہو رہے ہو تم، آخرت کہے گی کہ یہ بدن تم نے ساتھ لے کے جانا ہے، تھوڑی نیند بگاڑ دیا تو کیا ہوا، تھوڑا معدے اگر سوکھ گئے ہیں اور جگر تمہارے پیاس سے بلک رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ دنیا کہے گی کہ آرام کرو، آخرت کہے گی کہ تم بے آرامی کرو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابناء الآخرہ امام فرماتے ہیں لِكُلٍّ بنون، ہر ایک کے لیے ہے۔ اب دنیا کے بیٹے بن کے پھر امام علی علیہ السلام سے تعلق جوڑیں تو کیسے؟ امام علی علیہ السلام کے تو فرزندان وہ ہوں گے کہ جو آخرت کے فرزندان ہیں، ان کے پیرو وہ ہوں گے جو آخرت کے پیرو رہے ہیں۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دیکھو دنیا کے فرزند نہ بننا، دنیا تم سے کہ آرام کرو، چلو آرام کیا، دنیا کہے گی اب گناہ کر لو تو سوچا چلو یار کر ہی لیتے ہیں، کیا مسئلہ اب گناہ کر لیا، دنیا کہے گی کہ فلاں کام کرو، چلو اب یہ فلاں کام کر لیا، پھر وہ یہ سمجھے کہ یار میرا تعلق بھی ہے، تو وہ صرف 4 صدقے دینے سے تو انسان کی نہیں آخرت بن جاتی، ہاں آخرت کا فرزند بنے گا تو بن جائے گی۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، یہ زبان امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، یعنی علی ابن ابی طالب ہمارے درمیان آ جائیں تو یہ زبان ہمارے سامنے دوبارہ سے کشادہ ہو جائے گی اور امام کے لب اطہر سے یہ کلمات جاری ہوں گے کہ آج کا دن عمل کا ہے، حساب کا نہیں۔ یعنی آج کا دن ابھی میں اور آپ بھی گزار دیں گے آج رات، پھر موت کے قریب ہو گئے، کیونکہ ہر لحظہ موت کے قریب کر رہا ہے۔ وہ جس طرح علماء بعض کہتے بھی ہیں، کیونکہ صحت کا خیال ہم لوگ نہیں رکھتے، کہ زیادہ نوالے کھاؤ گے تو اپنا رزق سارا کھا لیا، رزق ختم ہو جائے گا تو مر جاؤ گے، اس لیے کم کھایا کرو تاکہ زندگی بسر کرو۔ آج کا دن عمل کا ہے، حساب نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو دفتروں میں اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں انہیں اس کا بڑا پتہ ہے، جب حساب کتاب سامنے دینا ہو تو تب صحیح مصیبت پیش آتی ہے۔ یا جب والدین بچوں سے حساب کتاب لیتے ہیں نا، اچھا کس کے اوپر تم نے کہاں پیسے خرچ کیے، انہوں نے صحیح چیزوں پہ بھی خرچ کیے ہوں تو اس کی آپ چہرے بچے کا دیکھیں گے کیسا بن جاتا ہے، ٹینشن اس کو لاحق ہو جائے گی، کیونکہ حساب خود ہی بڑی سخت چیز ہے، بے شک ساری چیزیں درست ہوں۔ امام فرما رہے ہیں آج کا دن عمل کا ہے، عمل
یعنی ادھر عمل سے مراد جسم سے فقط صادر ہونا نہیں ہے، نفس کے اندر پہلے صادر کریں عمل کو. جس نے پہلے نفس میں حقیقتاً صادر کر دیا اپنے عمل کو اور پھر جسم سے صادر ہوا، یہ ترتیب درست اور عاقبت اس کی انشاءاللہ بخیر ہے. ولا حساب، آج کا حساب، آج کا دن حساب کا نہیں. وَإِنَّ غَدًا حساب، کل حساب ہے. ولا عمل، کل عمل نہیں ہے، کل جو ہے وہ عمل کا پھل تو کاٹو گے اور حساب دو گے. وَإِنَّمَا بَدَأُ الْوُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ أَهْوَاءٍ، فتنوں کا آغاز ان ہوائے نفس سے ہوتا ہے، تُتَّبَعُ، جن ہوائے نفس کی اتباع کی جاتی ہے. وَأَحْكَامٍ تُبْتَدَعُ، اور ان احکام سے ہوتا ہے جو بدعتی طور پہ، بدعتوں کی طور پہ ایجاد کر لیے جاتے ہیں معاشروں میں. وَيُخَالَفُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، اور جن احکام میں اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے. يَتَوَلَّ فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا، کہ جن کے اندر جو ایک مرد ہیں دوسرے افراد کے اوپر مسلط ہو کے رہ جاتے ہیں. أَلَا إِنَّ الْحَقَّ لَوْ خَلَصَ، اگر یاد رکھو کہ حق خالص ہو، کوئی ملاوٹ اس میں نہ ہو، لم یکن اختلاف، کوئی اختلاف آپ نہیں پائیں گے، کوئی اختلاف نہیں پائیں گے. وَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ، اور اگر باطل، خلص لم یخف علی ذی حجہ، اور باطل خالص ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو اہل عقل سے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. اہل عقل والوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ باطل آشکار ہے، کوئی بھی باطل کا شکار نہیں ہوتا. لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْصٌ وَمِنْ هَذَا ضِغْصٌ، کچھ ادھر سے لے لیا جاتا ہے، کچھ ادھر سے لے لیا جاتا ہے. فَيُمْزَجَانِ، پھر ملا دیا جاتا ہے. فَيَجْتَمِعَانِ، پھر ان کو جم کر کے ایک ساتھ پیش کیا جاتا ہے. فَيُجَلَّلَانِ مَعًا، اور پھر سامنے رونما کیا جاتا ہے ایک ساتھ. اب آپ ہوتا کیا ہے، فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، تو شیطان اپنے ان مریدوں کے اوپر پھر مسلط ہو جاتا ہے. وَنَجَى الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَى، اور وہ لوگ نجات پا لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جن کے لیے نیکی یا حسنہ جو ہے اس نے سبقت کر لی. یعنی یہاں میں آپ نے دیکھا اگر حق خالص ہو کوئی ڈر نہیں، اور اگر باطل خالص ہو کوئی گھبراہٹ نہیں. گھبراہٹ کہاں پہ ہے؟ حق اور باطل. جیسے بھی آپ بعض نوحے سنیں تو آپ کو اس میں حق باطل دونوں ہی بعض اوقات ممکن ہے نظر آ جائے. قصیدے سنیں حق باطل دونوں ہی نظر آ جائے. مولانا صاحب کی تقریر سنیں حق اور باطل دونوں ہی نظر آ جائیں. پتہ ہی نہیں لگے گا آپ کو. وہ حق کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے کو دوائی پلائی جاتی ہے، میٹھی کر کے دیتے ہیں، چلو یہ میٹھی چیز ہے دوائی کڑوی اندر لیکن میٹھی چیز کر کے اسے پلا دی. تو اس طرح سے حق اور باطل جہاں پہ مکس ہو جاتا ہے وہاں پہ انسان گمراہ ہوتا ہے. اور امام علیہ السلام کے پھر آگے چند کلمات ہیں کہ وہ روایت طویل ہے، انشاءاللہ تعالی اسے کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ چند نصیحتیں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے کہ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار علماء اکٹھے نہیں ہوتے، آخر کیوں علماء کے اندر اختلاف ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دیندار اکٹھے نہیں ہوتے، آخر فلاں بندہ بڑا نیک ہے وہ کیوں نہیں جمع ہوتے، عوام کیوں نہیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی. اختلاف کی آپ نے وجہ آج پڑھ لی کہ اختلاف کی وجہ امام علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان کی ہیں. نمبر 1، ہوائے نفس کی جب پیروی ہوتی ہے، وہ عالم کرے، وہ عوام کرے، وہ کوئی بھی کرے، وہاں پہ فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. فتنہ کیسے کھڑا ہوگا؟ حق باطل مکس کر کے بیان کیا جائے گا. فتنہ آتا ہی اس باب سے، یعنی وہ جب ہوائے نفس کا شکار ہو رہا ہے تو ہمارے سامنے فتنہ کب بنے گا؟ فتنہ کب بنے گا؟ اس وقت بنے گا جیسے یہاں پہ صدام کا واقعہ آج ایک بزرگ عالم سنا رہے تھے کہ صدام جب ادھر جنگ ہوئی ایران کے ساتھ تو یہاں پہ کیونکہ عراق میں بڑی تعداد تشیع کی موجود ہے تو اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں شیعہ ہوں. پھر امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے بھی کیا. اب ویسے وہ اندر سے ہے منافق اور ہے دشمن اور ایک اعلی کار ہے، لیکن لوگوں کو اب کیا دکھانا چاہ رہا ہے اور لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار یہ تو ممالک کی جنگ ہو رہی ہے، اس کی بھی تو کچھ باتیں ٹھیک ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں زرداری بھی تو یار علم کا احترام کرتا ہے نا، یہ دلیل عموماً دیتے ہیں. یا بے نظیر ہے تو شیعہ ہے نا، یعنی ساری تخریب کاریاں کر لیں ہے تو یار شیعہ نا. یا فلاں بندہ یار چلو عمرہ تو کیا نا. ہمیں یاد ہے یہ جب عمران خان کی باتیں چل رہی تھیں، اب وہ نہ شیعہ ہے
نہ کوئی علم کا تذکرہ ہے، البتہ بعض نے وہ باندھ دیے امام زامن تو تھوڑا سا ایک راہ نکلی، تو اس کے بارے میں کہتے اچھا دیکھو اس نے عمرہ تو کیا تھا نا. ویسے شیعوں کی نظر میں کہیں گے کہ جو ولایت کا قائل نہیں ہے، نہ حج قبول نہ عمرہ قبول، لیکن جب حاکم کو پسند کرنا ہے کہیں گے دیکھو حج نہیں کیا تھا اس نے، دیکھو عمرہ اس نے نہیں کیا تھا، امام زامن نہیں باندھ لیا، پھر علماء کیوں قبول کرتے ہیں. اب یہ مکس کر کے ایسے پیش کیا جائے گا کہ انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کرے. اکثریت ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اچھا غریبوں کا دیکھو کیسے خیال رکھتا ہے، دیکھو فلاں کام کیا. آپ ہاں اسے باطل کا چہرہ دکھانا چاہیں گے، وہ مثبت چیزیں حق والی چیزیں لے کے آئے گا، اور بعض ہیں جنہیں حق کی جانب دکھائیں گے، باطل بھی اس سے قبول آہستہ آہستہ کرا دیں گے. لہٰذا پہلی چیز ہے ہوائے نفس، وہ حمایت کر رہا تھا کیونکہ اس کی اپنی نفس کی رغبت ہے اس کی طرف، اس لیے اس کی حمایت کر رہا ہے. علماء کی حتیٰ کہ حمایت اسی طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں کیونکہ انہیں وہ عالم پسند ہے، پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ عالم پسند ہے اندھا دھند حمایت کرنی ہے. وہ سیاستدان پسند ہے، وہ کرکٹر پسند ہے، وہ گلوکار پسند ہے، وہ فلاں پسند ہے، وہ اپنی اس پسند کے اوپر ہی اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیتا ہے بعض اوقات. بس پہلی وجہ ہوائے نفس کی اتباع، یہ اختلاف کا سبب ہے، نہ پیچھے کوئی معقول بات. دوسرا سبب ہے بدعتی احکام گھڑ لیے گئے، اپنے اس نے دین کو گھڑ لیا، اپنی نظریات گھڑ لیے، اپنی معیارات گھڑ لیے. مثلا وہ کہ کیا امام نہیں درباروں میں گئے تھے؟ کیا علی بن یقین نہیں ہے کہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا؟ بڑی بڑی شخصیات کے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہے، وہ بھی تو اس طرح سے کرتے تھے. اور جواز پیش کرنے کے لیے معیارات باطل خود ہی گھڑے گا. یہ جو باطل معیارات کا گھڑنا یہ بدعت ہے، اس سے بدترین بدعت کوئی اور نہیں ہے. عمل کی بدعت تو عمل کے دائرے میں رہ جاتی ہے، فکری بدعات وہ نسلوں کو تباہ و برباد کرتی ہیں. لہذا بدعت ہے. تیسری چیز مخالفت الہی، معصیت، گناہ کو وجود دیا جاتا ہے، وہاں اختلاف برپا ہوگا. اور ان تینوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ امام نے فرمایا تینوں صورتوں میں ایسا کبھی نہیں ہوگا حق آشکار باطل آشکار. ہوگا ہی تب فتنہ کہ جب حق اور باطل ملا ہوا ہوگا، وہ پہچانا نہیں جائے گا، کیونکہ باطل ہو تو تھوڑی سی عقل استعمال کریں پہچانا جائے گا. حتیٰ کہ یہ جو امریکی استعمار ہے وہ بھی تو آیا کس بات سے؟ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو امریکی فوجی جب افغانستان گئے اور قتل و غارت خوب کی اور نیم دیوانے ہوئے، تو وہ دیوانے اس بات پہ ہوئے تھے کہ ان غریبوں سے امریکہ کو کیا خطرہ، کوئی 48 گھنٹے لگا کے تو ہم افغانستان پہنچے، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس اور جوتی نہیں ہے، یہ امریکہ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ اسی ٹینشن میں مبتلا ہو گئے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر ہر چیز آشکار ہو وہاں پہ نہیں انسان گھیرا جاتا. کہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں؟ جہاں حق اور باطل وہ آپس میں مل جاتا ہے. اور حق اور باطل میں تمیز کا سب سے بہترین انداز وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ، حق اور باطل میں تمیز اور حق اور باطل کی معرفت میں سب سے آسان نسخہ، کامیاب نسخہ، بہترین انسان کی کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام سے معرفت اور اطاعت کا تعلق قائم کر لے. وہ کہ میں نے اس لیے کیا ہے چونکہ امام نے کیا ہے، اس لیے مانتا ہوں چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو یہ انسان کو ہر شے سے نجات دے دے گا. وہاں نظر آئیں جہاں پہ امامت ہے، وہ انجام دیں جو امام نے کہا، وہ معیار بنائیں جو امام علیہ السلام نے ذکر کیا. انسان کی نجات کا پروانہ یہی نسخہ ہے. خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس دن کی برکتیں اور خوشیاں آپ کو عنایت فرمائے، اور خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.